وطر کی نماز جو ہے آپ دیکھیں 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 بھی ثابت ہے اور 3 بھی ثابت ہے، البتہ افضل 3 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ 3 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور جو 11 رکعت کی بات ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بتائی اس میں 8 رکعت تراویح کی ہے اور 3 رکعت وطر کی نماز ہے۔ تو وطر کی نماز اگر کوئی شخص 3 رکعت پڑھ رہا ہے تو وہ کیسے پڑھے؟ اس کے 2 طریقے، ایک وصل ہے اور ایک فصل ہے۔ فصل یعنی 2 الگ پڑھنا اور 1 رکعت الگ پڑھنا۔ اس کی دلیل صحیح بخاری میں ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ آپ کان یسلم بین الرکعۃ والرکعتین فی الوتر، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وطر کی 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے، اس کے بعد 1 رکعت پڑھتے تھے اور 1 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے، حتی یأمر ببعض حاجتہ، اور کبھی کبھار 2 رکعت میں سلام پھیرنے کے بعد آپ کبھی کبھار لوگوں سے بات بھی کیا کرتے تھے، کچھ چیزیں منگا بھی لیا کرتے تھے، یعنی 2 رکعت پڑھی آپ نے، سلام پھیر دی، فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد جب انسان نماز سے فارغ ہو جائے گا تو بات بھی کر سکتا ہے، اپنی ضروریات بھی پوری کر سکتا ہے، تو یہ یعنی اتنا فصل بھی کیا جا سکتا ہے 2 اور 1 کے درمیان۔ اور دوسری جو حالت ہے یا دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وطر کی 3 رکعت نماز کو ایک ساتھ پڑھنا بغیر سلام پھیرے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی چیز ثابت ہے۔ اب یہاں پر ایک تیسرا طریقہ ہمارے یہاں نکلا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھنا اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو کر کے 1 رکعت پڑھنا، تو اس طرح سے نماز وطر کی پڑھی جاتی ہے۔ اب ایسی نماز مغرب کی نماز کے ساتھ مشابہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر وطر کی نماز کو مغرب کی نماز کی جیسی بنا کر کے پڑھنے سے منع کیا ہے۔ چنانچہ صحیح ابن حبان میں روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا توتروا بثلاث، کہ تم لا توتروا بثلاث اوتروا بخمس او بسبع ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب، کہ تم 5 وطر پڑھو، 7 وطر پڑھو، اور 3 رکعت وطر ایسی مت پڑھو کہ تم مغرب کی نماز کے مشابہ اس کو بنا دو۔ تو 3 رکعت وطر ایسی نہیں پڑھنا ہے کہ مغرب کی نماز کے مشابہ ہو جائے۔ مغرب کی نماز کے مشابہ کیسے ہوگی کہ آپ 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھیں اور سلام پھیرے بغیر آپ اٹھ جائیں اور تیسری رکعت آپ مکمل کریں، تو اس طرح سے وطر کی نماز پڑھنا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ وطر کی نماز میں ہمارے یہاں قنوت پڑھی جاتی ہے، تو یہ جو قنوت ہے، یہ وطر کی جو قنوت ہے یہ رکوع کے بعد ہے یا رکوع سے پہلے ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ قنوت کے 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک قنوت وطر اور دوسری قسم ہے قنوت نازلہ۔ قنوت نازلہ جب کوئی مصیبت ہو مسلمانوں کے اوپر تو ان کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے جو دعا کی جاتی ہے اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ یہ قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے قنوت نازلہ کی دعا پڑھتے تھے۔ البتہ قنوت وطر جو ہے وہ رکوع سے پہلے ہے۔ چنانچہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سنن نسائی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، ویقنت قبل الرکوع، اور رکوع سے پہلے آپ قنوت پڑھا کرتے تھے۔ فاذا فرغ قال عند فراغ، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو وطر پڑھنے کے بعد آپ سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ کہا کرتے تھے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، یطیل فی آخرہن، اور آخری مرتبے میں سبحان کے لفظ میں تھوڑا مد کیا کرتے تھے، سبحان الملک القدوس، اس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ وطر کی نماز میں جو قنوت ہے وہ رکوع سے پہلے ہی پڑھی جائے گی۔ اب یہاں پر قنوت کی جو دعا ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت یا اللہم اہدنا فی من ہدیت، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس دعا میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں؟ تو تقریباً سارے اہل علم مانتے ہیں کہ اس دعا میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ دعا کا مقام ہے، آپ اگر اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہتے ہیں تو دعا کر سکتے ہیں۔ وطر کی نماز کے بارے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وطر کی نماز آپ کی آخری نماز ہو۔ اگر آپ رات میں اور نوافل مطلق پڑھنے کے خواہاں ہیں تو پھر آپ کو وطر کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، رات کی آخری نماز تم وطر کو بناؤ، یعنی سب سے آخری نماز آپ کی رات کی وطر ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر آپ تراویح پڑھنے کے بعد اور نوافل مطلق گھر میں پڑھنے کی خواہش مند ہیں تو آپ وطر مت پڑھیے، آپ وطر گھر جا کر کے پڑھیے۔ اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار وطر کے بعد 2 ہلکی نماز پڑھ لیا کرتے تھے بیٹھ کر کے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص نے وطر بھی پڑھ لیا امام کے ساتھ اور پھر اس کے بعد رات میں وہ بیدار ہوا اور بیدار ہونے کے بعد وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ وطر کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے، جائز ہے، جواز کی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور وطر کو توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک رکعت پڑھ کر کے وطر کو توڑ دیتے ہیں، تو یہ عمل بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ نے وطر پڑھ لیا ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ بیدار ہوتے ہیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے بھی کبھی کبھار 2 ہلکی رکعتیں پڑھی ہیں۔ لیکن بہتر کیا ہے، افضل کیا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ اٹھیں گے تو آپ وطر کی نماز کو آخری نماز بنائیں۔ وطر کی نماز پڑھنے کے بعد انسان کوئی نماز نہ پڑھے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ چند مسائل ہیں جو تراویح اور وطر سے تعلق رکھتے ہیں۔